إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، انسان کو اللہ رب العزت نے انتہائی ذمہ دار مخلوق بنایا ہے. عقل میں، شعور میں، دانائی میں، سمجھداری میں، فطرت کے ہر پہلو سے اللہ نے اسے ممتاز رکھا ہے. اسلام جہاں باقی چیزوں میں ممتاز ہے، وہاں وہ ایک دوسرے کی رہنمائی اور خیر خواہی کا پہلو بھی بڑا خوبصورت رکھتا ہے. ہماری آج کی ملاقات اسی عنوان پہ ہے کہ اسلام کا تصور خیر خواہی کیا ہے. جب سے انسان کو چیلنج لگ چکا ہے اور اللہ الرحمن کو مد مقابل کہا جا چکا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیرا نہیں رہنے دوں گا، گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، تیرے رستے سے پھیروں گا، ان کے لیے دنیا کو رنگین کروں گا، آخرت کو ان کی نظروں میں بالکل بے وقت کر دوں گا. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے خیر خواہی کے لیے انبیاء علیہم السلام اور رسل کا سلسلہ شروع کیا. ان ناموس ہستیوں نے اپنی پوری زندگی اپنی امتوں کو سمجھانے میں لگا دی. خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو مان گئے، اور بد نصیبی جن پہ غالب آ گئی وہ اپنے ہو کر کے بھی بیگانے ہو گئے. دور سے آنے والے کامیابیاں سمیٹ کے لے گئے اور پاس رہنے والے اندھیروں میں رہ گئے. آپ کے اور میرے پاس اس وقت محبوب علیہ السلام نے جاتے ہوئے جو چیز چھوڑی ہے اور پیغمبر کی وراثت ہے، اس میں ہمارے لیے مکمل خیر خواہی ہے. ارشاد ہوتا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رکھو گے آپ لوگ رستے سے ہٹیں گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے. وہ اللہ کی کتاب اور رسول خدا کی جناب، آپ کی حدیث، سنت، آپ کی سیرت اور اسوہ ہے. اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں 8 ارب میں سے ان 6 ارب لوگوں میں نہیں کیا کہ جن کے پاس دنیا تو ہے مگر دین سے محروم ہے. اعمال میں کوئی کتنا مرضی خالص کیوں نہ ہو جائے، اگر عقیدہ نہیں ہے، داخلہ نہیں لیا، اس نے ایڈمیشن نہیں لیا کسی جگہ، تو اسے ڈگری نہیں ملنے والی جتنا مرضی ماہر ہو. میں نے موٹر وے کے اوپر کام کرنے والوں کو مکینیکلی دیکھا ہے، ان سے پوچھا ہے، انہیں کام نہیں آتا لیکن ڈپلومے ان کے پاس ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں وہاں جاب مل گئی ہے، کام مل گیا. بڑے بڑے ماہر مستری مکینک ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، ان کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے، دنیا میں کام چل رہا ہے لیکن آگے چل کے کہیں انہیں پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتا. انسان ہونے کے ناطے بڑے ملکوں میں بڑی خوبصورت انسانیت ہے.
بڑے اچھے ان کے کام ہیں، دنیا میں انہیں اپریشیٹ کیا جائے گا، داد دی جائے گی، لیکن آخرت کے حوالے سے بیچارے فارغ ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے ایمان اور عقیدے سے انٹر نہیں ہوتا، داخلہ نہیں لیتا، اس کے کام، اس کے اعمال ہم دنیا میں ریت بنا کے اسے دنیا کا فائدہ دے دیں گے، اس کے بعد فارغ ہیں۔ تو اس لیے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی رہنمائی والا معاملہ رکھیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ جس باغ کے مالی نہیں ہوتے نا، وہ باغ بڑی جلدی اجڑتا میں نے دیکھا ہے۔ جہاں کوئی رکھوالا نہ ہو وہاں میں نے گلہریوں کا راج دیکھا ہے۔ اچھی خاصی جگہ بھوت بنگلے بن جاتی ہیں، جہاں کوئی رہنے والا، کوئی صفائی کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو تو بڑے بڑے بنگلے بھوت بنگلے ہو جاتے ہیں۔ جس خاندان میں، جس فیملی میں، جس سوسائٹی میں ایک دوسرے کی رہنمائی اور خیر خواہی کا تصور نکل جائے، وہاں سے خیر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کو یہ کہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں کائنات کی سب سے بہترین امت بنایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، آپ اچھے اعمال، اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، غلط چیزوں سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگران ہو اور تمہارے ذمے مسئولیت ڈال دی گئی، اور تم اپنے ماتحت عملے کے ذمہ دار ہو اور پوچھا جائے گا۔ گھر کی خاتون اہل خانہ کے بارے میں مسئولیت رکھتی ہے، گھر کا سربراہ اس سربراہی میں مسئولیت رکھتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث ہے، فرمایا الدین النصیحہ، اگر دین کو کوئی دوسرا ٹاپک اور عنوان دینا ہو تو وہ ایک ہی نام ہے، خیر خواہی اور نصیحت۔ نصیحت وہ جملہ ہے جسے سننے کو کوئی تیار نہیں، کرنے کو سبھی تیار ہیں، سننے کو کوئی تیار نہیں، ماننے کو کوئی تیار نہیں، لیکن دین کا ٹائٹل ہی النصیحہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، محبوب لمن، کس کو نصیحت کرنی ہے؟ یہ کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ یہ کس کی بھلائی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ فرمایا للہ، یہ اللہ کی بھلائی، اللہ کی خیر خواہی۔ بھئی اللہ کو کیا خیر خواہی ہے؟ وضاحتیں فرما دی۔ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی حاکمیت، اللہ کی کبریائی، اس کی توحید اور اس کی وحدانیت، اللہ کا مقتدر اعلیٰ ہونا اور اقتدار کا حقیقی مالک، خالق اور انسانوں کا اصلی نگران، مہربان، قدردان وہ اللہ الرحمن ہے۔ یہ بندوں کو بتا دینا چاہیے کہ تمہاری کمپنی کیا ہے۔ موبائل کی ویلیو کمپنی کے ساتھ اگر ہو سکتی ہے تو انسان کا بھی عزت اور شرف کا معاملہ اس کے اصل خالق اور بنانے والے کے ساتھ۔ ولی کتاب ہی، یہ اللہ کی نازل کردہ جو کتاب ہے نا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ قرآن مجید کی خیر خواہی کیا ہے؟ یہ تو عظیم کتاب ہے، کوئی کھول لے نہ کھول لے، پڑھے نہ پڑھے، دیکھے نہ دیکھے، مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، یہ تو عظیم کتاب ہے۔ لیکن اس کی عظمت کا جسے فائدہ ہونا ہے، گھر میں پڑا شربت اگر وہ افطاری کے ٹائم آپ نے استعمال نہیں کرنا تو لینے کا فائدہ، رکھنے کا فائدہ، وہ تو ایکسپائری، اس کی کوئی ڈیٹ ہوگی، خراب ہو سکتا ہے، مگر کتاب اللہ کی تو کوئی ایکسپائری نہیں ہے۔ نقصان آپ کا ہے، نقصان میرا ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ بندوں کو جوڑ دینا، یہ خیر خواہی۔ ولی رسول ہی، پیغمبر کے لیے خیر خواہی کا نام دین ہے۔ محبوب آپ کے لیے کیا خیر خواہی ہے؟ کہ وقت کے پیغمبر سے وفا کرنا، کتاب اللہ کی حیا کرنا، اور اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا،
اپنے آپ کو بھی، اپنی نسلوں کو، اپنی فصلوں کو، اولادوں کو، اپنی ذریت کو نصیحت نامے میں، وصیت نامے میں، آپ کی تڑپ میں، طلب میں، زندگی میں، سکرات میں، موت سے قبل یہ فکر ہونے چاہیے کہ میری اولاد میرے چلے جانے کے بعد آپ کیا بنیں گے، کس کے بن کے رہیں گے، کسے پوجیں گے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بٹھا کے، جن میں نبی یوسف بھی موجود ہے، جن میں باقی بیٹے بھی موجود ہیں، کہ بیٹوں میرے جانے کے بعد تم بندگی کس کی کرو گی. فکر یہ ہے، نصیحت یہ ہے. اور اولاد کی جو تربیت ہو چکی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے کہ آپ فکر مند نہ ہو. ہم آپ کے الہ، آپ کے آباء و اجداد کی الہ، ہم نسل در نسل جس ایک اللہ کو مان رہے ہیں ہم اسی کو ماننے والے ہیں. تو یقیناً اس سے بندے کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور فرمایا والی ائمۃ المسلمین، وقت کے حکمران کو صرف گالی نہیں. ہم نے جو کچھ عرصے سے دیکھا ہے، ایک وقت تھا ہم نے اپنی تربیت میں جو چیز پڑھی تھی کہ تنہائیوں میں جسے بڑا بنا دو اس کے لیے دعا کرنا. اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے، کہ اللہ ہمارے والد کو صحت دے، اس کے حلال کمانے کی توفیق دے. اللہ کسی جگہ یہ مسئلہ نہ بنے، وہ نہ بنے. ماں کے لیے دعائیں، بڑوں کے لیے. اسی لیے حکمرانوں کے لیے دعا پیمبری شیوا ہے. اصلاح، خیر خواہی کا روح. اور یہاں تک کہا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی زبردستی وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ، ایک غلام حکمران بن جائے، حبشی ہو، رنگ کالا ہو، سر منقے کی طرح پچکا ہوا چھوٹا سا ہو، سردار نہ ہو، سرداری کے اوصاف بھی نہ ہو، تو آپ نے اس کی بھی ٹانگیں نہیں کھینچنی. ما لم ترو کفرن بواحن، جب تک واضح کفر نہ دیکھو اس کے لیے دعا کرنی. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ اس صدی کے شروع سے لے کے اب تک جس انداز میں حکمران ہم سے ڈیل کر رہے ہیں اور ہم ان سے کر رہے ہیں، نہ ان میں خیر نہ ہم میں خیر رہی. اگر حکمران چور ہیں اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ میں انہیں چور 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 کر کے ہر جگہ یوں گندا کروں، ہم اصلاح بھی کر سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے بڑے لیول کے لوگ کہ بھائی یہاں نظر ثانی کی ضرورت ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے، یہ وسائل اللہ کے عنایت ہیں، اس کے اوپر آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، آپ نگہبان ہیں، آپ نگران ہیں. وہاں ان کی اصلاح کے لیے دعائیں اور مناجات کی طرف گئی. کون قوم کہہ رہی ہے؟ جن کے کولروں کے اوپر، کولر بھی کون سے؟ جو سبیل کے ہیں، بھلے وہ سبیل فی سبیل اللہ ہو یا سبیل حسین ہو یا کوئی سبیل ہو، اس کے گلاس کیوں باندھے ہوئے ہیں کہ قوم چور ہے. ان سے 20 روپے کا ایک گلاس پڑا ہوا آزاد، وہ برداشت نہیں. جس قوم کی مسجدوں میں جوتے پرانے لائے جائیں اور جو لے کر کے آئیں وہاں ڈر ہو کہ اٹھائے نہ جائیں. آیا تو ہوں اپنے جوتے کے ساتھ واپس ننگے پاؤں جاؤں گا، عزت باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی. اور خیر خواہی پہ بات ہو رہی ہو، منبر و محراب پہ وراثت تقسیم ہو رہی ہو، اللہ کے قرآن کی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی بات ہو رہی ہو، تفسیر پہ، حدیث پہ، فقہ پہ، اصول پہ عنایتیں پیش کی جا رہی ہوں، اور بندے کو ڈر لگا ہوا ہو اپنے جوتے کا، اور یہ دل جو ہے یہ سہما ہوا ہو گاڑی کے اوپر، کیا کریں گے آپ؟ تو غلطی ہوئی ہے کہیں. اسلام کا جو تصور خیر خواہی تھا وہ بڑے سے لے کے چھوٹے، چھوٹے سے لے کے بڑے تلک تھا. بات ہوئی ہے، دودھ میں ملاوٹ کی بات ماں کر رہی ہے، ذہن میں خیال آ جاتا ہے، شیطان وار کر جاتا ہے. بیٹی جواب دیتی ہے کہ نہیں، منع کیا ہے. بھئی کس نے منع کیا ہے؟ امیر المومنین. ماں مخاطب ہوتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین دیکھ نہیں رہے ہیں. کہا ماما امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو رب تو دیکھ رہا ہے. یہ جو دیکھنے کا تصور ہے یہ اپنی بھی خیر خواہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کی اصلاح کرو، خیر خواہی کرو.
ہوتی ہے روانگی، عمرے پہ جا رہے ہیں، جناب ابن عمر اور ساتھ میں ان کے شاگرد نافع ہیں، راستے میں پہاڑی کے اوپر بچے کو بکریاں چراتے دیکھتے، آواز دی جیسے باپ گشت کرتے تھے، ٹیسٹر لگاتے تھے، بیٹے بھی اسی نہج پہ تھے، کہا ذرا اس بچے سے پوچھتے ہیں۔ بیٹا نیچے آیا تو کہنے لگے بیٹا مسافر ہے، بکری چاہیے۔ تو اس نے کہا میں چرواہا ہوں، میں مالک نہیں ہوں، اس لیے بکری بیچ نہیں سکتا، میں مالک نہیں۔ خیر ہوا، بات چیت چلی، پھر اسے کہا ضرورت ہے پیسے نقد لے، بکری لے۔ کہا بولنا نا مالک نہیں ہوں، تو مالک کو کیا بولوں گا؟ کہا یار پیسے لے جیب میں ڈال، مالک پوچھے گا تو کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گئی، بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس بچے کی تربیت اور خیر خواہی اور نصیحت، اللہ کا ڈر، للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، عوام کے لیے بھی، بکریوں کا چرواہا بچہ چھوٹا سا کیا کہتا ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، بکری لے کے پیسے میری جیب میں ڈال کے مالک کو جھوٹ بولنے والوں، مجھے ذرا یہ بھی بتا دو کہ اس وقت اللہ کہاں ہے؟ جب رب پوچھے گا تو کیا جواب دو؟ سر جی مجھے میرے آفس میں کنٹرولر ہوں نا معذرت کے ساتھ، تو مجھے کوئی تھوڑی سی بھی چیز ملے گی تو میں کہوں گا چلو یہ آپ بچوں کے لیے لے چلتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے کیمرے کہاں لگے ہیں، میں انہیں بھی سائڈ پہ کر لیتا ہوں۔ امانت کہاں ہے؟ یہی ہے وہ جو سب سے پہلے اٹھے گی۔ خیانت، بددیانتی، نفاق کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت موجود ہے ہم میں۔ رمضان سے بڑھ کر کے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور مہینے میں صفائی، تنقیہ، ستھرائی، بلندی کی طرف بڑھنا، قدم اٹھانا، مر تو جانا ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل قبرستان ویٹ کر رہا ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ کتاب اللہ میں اگر دیکھیں، سورۃ الاعراف پڑھیں، سورۃ الاعراف کا تھوڑا سا سیاق دے دوں۔ اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا نا ان کا، آیت نمبر 43 سے آگے، پیچھے جنتیوں کا ذکر آ رہا ہے، پھر جہنمیوں کا ذکر ہے، پھر دونوں کا مکالمہ ہے۔ یہاں اللہ نے بیچ میں اصحاب اعراف بھی ڈالے ہیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایریا ہے، ایک خطہ ہے، ایک پٹی ہے، جیسے آپ کہتے تھے نا غزہ کی پٹی ہے، ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف دیوار ہے، سروائیو کرنے کا نہیں۔ تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پٹی، ایک فصیل، ایک دیوار، ایک حجاب، وبینہما حجاب۔ اس حجاب پہ کچھ لوگ ہیں، یہ جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہیں پہچانتے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، علامتیں ہیں، پہچان ہے نیکی کے اندر، خیر کے اندر۔ اچھا انہیں نا سلام کہتے ہیں، جنت والوں تم پہ سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی ویٹنگ لسٹ میں ان کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ جانا جنت میں چاہتے ہیں۔ پھر ان کی اچانک بیگ پہ نظر پڑے گی اور جہنم والوں کو دیکھیں گے، چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، اللہ ان میں سے نہ کرنا، ان میں سے نہ کرنا۔ تو اصحاب الاعراف، سورۃ الاعراف، اللہ نے یہاں انبیاء کا ذکر کر کے ان کی قوموں کا ذکر، ہر پیغمبر نے کہا کہ میں تمہیں رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا ڈر، احکام اللہ کے، توحید اپناؤ اور پیروی مجھ وقت کے پیغمبر کی کرو۔ وہ قومیں اپنے آباء و اجداد پہ لگی ہوئی تھی، آباء و اجداد پہ ہم بھی لگ گئے۔ میں معذرت کروں گا، میرے ابو، میرے امی، میرے ددیال، ننیال، سسرال بڑی عظمتوں کے، لیکن میرے محبوب کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر کی سنت، آپ کی طریقت، آپ کی سیرت، آپ کی شمائل، آپ کی عادات، آپ کی خصال، آپ کی چال ڈھال، آپ کے رویے، گفتار، کردار، ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ میں اور آپ کس کی رکھوالی کر رہے ہیں، کس پہ پہرا دے رہے ہیں؟ رسوم پہ، رواج پہ، عادات پہ، جنہوں نے کل گلے کا توق بننا ہے، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں بننا ہے۔ تو نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں، آپ خیر خواہی کے ساتھ
اپنے آپ کو بھی اور اولاد کو بھی بدل لیں. آج موقع ہے. دنیا صرف 3 دن کی، 4 کی بھی نہیں. ایک کل گزر گیا، آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں رہا. ایک کل آنے والا ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں. مجھے نہیں خبر ملے گا کہ نہیں ملے گا. موجودہ لمحہ، یہی لمحہ، آج کا دن، اس میں چینج لگائیں، اس میں کوشش کریں. انشاءاللہ میرا رب کرم کرے گا. اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائے. میں پھر ایک دفعہ عرض کر دوں، اگر بات مسلک کے ہار جیت کی ہوتی تو میں شاید رنگ بھر دیتا، لیکن نہیں. موت تک مسلک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے جنازے تک مسلک ہے. اس سے بھی آگے بڑھے گا، اس سے پہلے نہلانے کا، کفن دینے تک مسلک. قبر میں اتارنے تلک، دعا مانگنے کے سٹائل تلک، اور زیادہ سے زیادہ پھوڑی تلک. چلے کچھ آگے چلا رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں. آپ کا مسلک اینڈ ہو گیا. آج سے آپ کے ساتھ دین ہے. کما تدین و تدان، جیسے رب کے ساتھ ڈیل کر کے آیا تیرے ساتھ ویسا کیا ہے. جیسے نبی کے ساتھ کرتا ہے ویسے کیا. یہ قبر میں گرز کیوں پڑیں گے اس بندے کو جس سے پوچھا کیا کہ من نبیوں، تیرے وحی کی خبر دینے والے کون تھے؟ اس بندے نے آگے سے کیا کہا؟ ہا لا ادری، میں نے تو پڑھا ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں، مجھے علم ہی نہیں. جب اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتوں کو صرف ایک نعرہ سمجھا تھا، ایک عقیدت کی حد تلک محبت سمجھا تھا، اس سے آگے کچھ نہیں کر پایا، تو یہی چیخے گا نا کہ ہا لا ادری. میں نے ایک اماں سے سوال کیا تھا محلہ شریف پورا میں، گلی نمبر 9 میں، اماں سودے کہاں سے خرید رہی ہے؟ تو اس نے محلے کے کارنر اور نکڑ والی ایک دکان کا نام لیا تھا. اور جب میں نے یہ کہا میٹرو نئی نہیں بنی تھی کہ اماں میٹرو ایک چھت کے نیچے چلے، وہاں سے سودا سلب، تو کہنے لگی میں نہیں جانتی وہ تیری میٹرو سام کے رکھا. جس نبی سے سب ملے، دین ملے، عزت ملے، آبرو ملے، وقار ملے، گفتار ملے، سرکار ملے، معاملات ملے، دین ملے، دنیا ملے، رب ملے، رسول ملے، ہر چیز ملے، اس کو تو بندہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، پتہ ہی نہ کرے، بس نام کی حد تلک. اور قبر میں جا کر کے پھر وہ کہے گا نبی محمد رٹا تھوڑی ہے. اللہ کے لیے توجہ کریں. انشاءاللہ میرا رب معاملات سیدھے کر دے گا. اس میں سب سے پہلے عقیدہ. آپ چیک کریں، ٹیسٹر لگائیں اپنے بچوں کا عقیدہ کی. اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ رٹا نہیں ہے، اور واقعی آپ اور آپ کی فیملی اور آپ کا گھر، آپ کا خاندان بلائیں افطاری میں، بلائیں افطاری میں، پتہ کیا پھٹا ہوگا؟ اگر کوئی بیچ میں وہابی ہوا تو پہلے اذان پہ کھول لے گا، کوئی سنی ہوا تو تھوڑا مزید ویٹ کرے گا، کوئی شیعہ ہوا تو اور ویٹ کرے گا. آیت ایک ہے، آیت ایک ہے، لیکن کون ہے کہ جو سمجھنے کی کوشش کرے؟ اللیل، اگر بات ہو نا بارڈر کی، الخط، لائن تلک. جیومیٹریکلی جب ہم بنا رہے ہوتے تھے نا کچھ، تو اگر زاویے سے تھوڑا سا بھی پوائنٹ بھی اوپر چلے جاتے تھے تو نمبر کٹ جاتا تھا، تھوڑا نیچے رہ جاتا تھا تو بات مکمل نہیں ہوئی. دیوار سے دیوار تلک، دن سے رات تلک. وہی جس کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے ان پہ دن رات نہیں آئے. انہوں نے اس الہ کا کیا مفہوم سمجھا تھا، کیا کیا تھا؟ اس ہستی نے سورج کی ٹکیا گم ہوئی، کہا بلال لاؤ روزہ کھولے. شاگرد نے آگے سے جو لفظ کہے تھے وہ دنیا کے سامنے ہیں مگر کوئی بتانا ہی نہیں چاہتا. آپ نے کہا سنیے، اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا. ادھر سے سورج کی ٹکیا گم، ادھر سے دوسری حد میں رات. جب یہ ٹائم ہو جائے فقد افطر الصائم، روزے دار روزہ کھولے یا نہ کھولے روزہ کھل گیا. فقد فا قد، اہل عرب سے پوچھیے گا کس لیے آتی ہے.
فا تاکیب کے لیے، یہ ہوا ساتھ ہی، سو پس تو سورج کی ٹکی اب گم ہوئی، رات شروع ہوئی، روزہ کھل گیا، کھولو یا نہ کھولو، فقط افطر الصائم۔ دیکھیے اگر خاتون کو روزہ رکھے ہوئے اچانک ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، ایام کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، تو اسی وقت روزہ گیا، روزہ ختم، روزہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اپنی احتیاط کر کے ظاہر کا ایک لحاظ رکھ کے اسے شام تک لے جانا ہے، تو یہ آپ کی فقاہت ہے، آپ کی سمجھداری ہے، دانائی ہے، لیکن فیصلہ کیا ہے؟ روزہ ختم۔ ہم اسے کہیں گے کہ نہیں اسے پورا کرو شام تک، ایک منٹ پہلے بھی یہ ہوا تو روزہ ختم۔ سر جی کہاں پھر رہے ہیں آپ اور میں مسلکوں کو جتوانے میں؟ چلیں آپ جتوا لیں، آپ جب بولیے گھر میں دعوت کیجئے، بلائیے، ایک جملہ سب سے پوچھئے کہ بھائی عقیدہ خالصہ ضروری ہے، خالص عقیدے کے بغیر گزارا نہیں۔ میری فیملی کے لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک ایک کو رب مان کے اسی کے در پہ جھکنا، اسی سے مانگنا سیکھو، اسے مناجات کہتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ مناجات کا طریقہ کیا ہے، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ اکثر دوست احباب کا یہ سوال ہوتا ہے کیا کروں، کب تک سمجھاؤں؟ فتوے دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، راستے میں پڑھیں، جس کو دل کرے گمراہ کر دیں، جس کو دل کرے کافر بنا دے، جس کو دل کرے مشرک کہہ دیں، جس کو دل کرے اپنے علاوہ ہے بول دو، بدعتی بول دو، جان چکے، بھاڑ میں جائے دین کہاں جاتا ہے، اپنے آپ کو جتوا لو۔ نہیں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دوست احباب اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کرتے ہیں، آپ کو کس نے کہا نہیں کرتا؟ نہیں جی نہیں، آپ کی مسجدوں میں نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی دلیل نہیں دی کہ یہ کام مسجد نبوی میں نہیں ہوتا، یہ کام مسجد الحرام میں نہیں ہوتا، یہ ہماری دلیل نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ جس ہستی پر قرآن اترا ہے، جسے رب نے دلیل بنایا ہے، اس پیغمبر نے لائف ٹائم جس نے دعا سکھائی، مناجات سکھائی، ربنا ربنا سکھایا، جس رب نے اتارا، ایک بھی سنگل نماز کے بعد با اہتمام جیسے ہم کرتے ہیں انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ لیکن سنیے، اس کا معنی یہ ہے کہ دعا چھوڑ دیں گے؟ فرض نماز کے بعد فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھے، یہ ذکر ہے، یہ دعا ہے، جو بندہ کرے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، جو دعا امام صاحب کرواتے ہیں اس میں کبھی آیت الکرسی پڑھی؟ فاتحہ رب اور بندے کے درمیان دعا ہے، اللہ کی تعریف ہے، قل ہو اللہ رب کی تعریف ہے، الرحمن رب کی تعریف ہے، ہوئی کبھی؟ درود پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر سکھائے ہیں، یہ قبولیت کا ٹائم ہے، فرض نماز کے بعد ہے، انفرادی دعا ہے، ہر بندہ اپنی ضرورت، اپنی تڑپ، اپنے معاملے رکھتا ہے، ہلنا نہیں، بیٹھنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اپنی جگہ پہ کرنا ہے۔ اس امام کو مت گھوریے جو دعا نہیں کروا رہا، اس شخص کو گھوریے جو فوری اٹھ کے بھاگ رہا ہے یا نماز شروع کر رہا ہے۔ بھائی کیوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ سنتیں تو گھر میں جا کے پڑھنا افضل تھی، آپ کو کس نے کہا یہاں پڑھو؟ کیا مجبوری ہے؟ گھر کو پیغمبر نے نہیں کہا کہ قبرستان نہ بناؤ، جاؤ گھر میں پڑھو، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ بیت اللہ میں پڑھی ہوئی ایک رکعت کا ثواب ہے 1,00,000۔ اگر وہی سنت آپ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں مکہ میں، تو بیت اللہ سے زیادہ ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میری بات نہیں ہے۔ انفرادی دعا، اتنے ذکر سکھائے، کوئی بھی پڑھنے کو تیار نہیں، بس سب نے ہاتھ اٹھائے۔ بھائی پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے گا، اگر یہ نصیحت نہ ہوتی تو شاید میں بات نہ کرتا۔ کیا اذان دعا اور دعوت نہیں؟ دعوت ہے۔ آپ نے کبھی کیا ہو کہ اذان ہو گئی ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اب دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرتے ہیں، بھائی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہم اجتماعی کرتے ہیں؟ جو نہیں کرتے انہیں منکر کہتے ہیں۔
آپ نے نماز شروع کی ہے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھے ہیں چھوڑے، سبحانک اللہ دعا ہے کہ نہیں؟ اللہم باعد بینی دعا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کیوں مجبور نہیں کیا؟ سارے اکٹھے تو ہیں، موقع بھی ہے، ملے ہیں، کیونکہ سنت نہیں ہے۔ فاتحہ دعا ہے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ آمین کیوں نہیں بولا؟ او بھائی دعا ہے مگر یہاں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ اس کے بعد کوئی آیت ملائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، دعا ہے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ سنت نہیں۔ رکوع میں گئے ہو، گھٹنے پکڑے ہیں، یہاں دعا نہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بھئی کیوں نہیں کر رہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کیونکہ سنت گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنا ہے۔ اٹھے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا نہیں پڑھا، اتنا تو پڑھا ہے نا، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، کسی نے پڑھ لیا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کسی نے وہ پڑھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔ بھائی ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ موقع بھی ہے، مسجد بھی ہے، اکٹھے بھی ہیں، ثابت ہے۔ سجدے میں گئے، ہاتھ زمین پہ رکھ کے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی الحق، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، دعائیں ہیں مگر ہاتھ زمین پہ ہیں، کیونکہ سنت یا ہاتھ رکھنا زمین پہ۔ اٹھے ہو، دو سجدوں کے درمیان آپ کے ہاتھ کہاں پہ ہیں؟ ران پہ، اور پڑھ کیا رہے ہو؟ سنن ابی داؤد، سنن النسائی، رب اغفر لی رب اغفر لی، ایک معروف دعا جس کی سند میں کلام ہے جو ہمیں اکثر یاد ہے، وہاں پہ رب اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی ورزقنی ورفعنی، بھئی ہے تو دعا، ہاتھ رانوں پہ رکھ کے کیوں کر رہے ہو؟ پیغمبر کی سنت ایسے ہے، طریقت ایسے ہے۔ اگلا سجدہ، پھر اٹھے ہو، 3 2 4 رکعتیں پڑھ کے آئے ہو، تشہد میں بیٹھ کے التحیات للہ دعا، السلام علیکہ ایھا النبی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ دعا، درود پاک دعا، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعا، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ چاروں چیزوں سے پناہ مانگنا، یہ بھی دعا۔ بھئی کیوں نہیں ہاتھ اٹھائے؟ پیغمبر سے ثابت نہیں، ران پہ رکھ کے انگلی ایسے اور دعائیں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ سلام پھرتے اچانک حکم کہاں سے آیا کہ ہاتھ اٹھا لو اور مل جاؤ اور دعا کرو؟ یہ تھا ٹائم انفرادیت کا۔ کیوں لگا رکھا ہے قوم کو اس چکر میں؟ وہ جی آپ کو پیار نہیں، آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کو محبت نہیں، آپ منکر، جو من میں آئے کہہ دو۔ جو چیز پیغمبر سے نہیں ملتی، میں اجوا کو اجوا کہتا ہوں، میں ہر کھجور کو اجوا نہیں کہہ سکتا، جانتے ہو؟ میں مبروم کو مبروم کہوں گا، ہر کھجور کا نام محبت میں مبروم نہیں ڈالوں گا، میں ربیہ کو ربیہ بولوں گا، میں سب کا نام یہ نہیں رکھنے والا، میں سگئی کو سگئی کہوں گا۔ ایک جاٹوں کے نام نہیں بدلتا، وہ کہتا سر جی مینوں پتا ہے، تو سر جی جس نبی کے دین کی الف سے لے کے یا تلک ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں جس دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی رات کے 12 بجے بھی اتنے روشن ہے جتنے دن کے 12 بجے روشن ہے، کوئی نہیں مخفی چھوڑا، سب بتا کے جا رہا ہوں۔ پھر بھی امت کو لڑا لڑا کے یہ وہ کرنی ہے نہیں کرنی، اچھا جس نے کی ہے اس نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھایا، اللہم انت السلام منک السلام، جو دل میں ہے ان پہ ہاتھ پھیر اٹھ کے چلے، سارے چل دیے، اتنے قیمتی موقع چھوڑ گئے۔ ممبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک آدمی آیا ہے، کہنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہلکت الاموال، مال گئے، کھیت گئے، فصلیں گئی، مویشی گئے، خشک سالی چھا گئی، آپ نے خطبہ ہی روک دیا، صحیح البخاری خطبہ روک دیا، پیغمبر نے یوں ہاتھ اٹھائے، بغلوں کی سفیدی دکھی، اصحاب نے ہاتھ اٹھا لیے، پیغمبر نے دعا کی، آپ دعا کرتے جاتے ہیں، اصحاب آمین کہتے جاتے ہیں، یہ تو ہم سے ہوتا نہیں، یہ نہیں ہوتا ہم سے، 2 خطبوں کے درمیان دعا ہے، نہیں ہوتی ہم سے۔
ہم اٹھ کے آخری خطبے میں پیغمبر کی سنت دعائیں کی مناجات کی کرتے ہیں، اسے کوئی دعا گنتا ہی نہیں ہو جی دعا نہیں ہوئی، اینڈ تے دعا کر وہ بھائی پہلے کیا ہوا تھا یہ پوری نماز کو نہیں سر جی وہ پھر دعا تو نہیں نہ ہوئی۔ پورے پروگرام کے آخر میں پیغمبر ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ کسی کو نہیں آتی کفارہ مجلس کی دعا، جن کو آتی ہے وہ نہیں پڑھیں گے دعا کرو۔ تو اس طرح کے ملتے جلتے جتنے بھی معاملات ہیں، عقائد ہو، عبادات ہوں، مناجات ہوں، اخلاقیات ہوں۔ اچھا اخلاق سے بھی پیغمبر نے روکا ہے یا مسلکوں نے روکا ہے؟ کچھ لوگ اتنے گر گئے کہ انسانیت جاتی رہی، بندگی جاتی رہی۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، توحید کا وقار گر پڑے، در در پہ چھپ گئے۔ اور کچھ اتنے اکڑ گئے کہ رب کے در پہ بھی نہ چکے۔ کیا کروں؟ آئے مل کے کوشش کریں، دائیں بائیں دوست احباب میں خود کو نصیحت اصلاح، جو حضور سے مل جاتا ہے اتنا لے لے یار، کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ بچوں کی کھیل والے نوٹ جیب میں ڈالنے اور دونوں جیبیں بھرنی ضروری ہے؟ پیور جو نوٹ چھپتے ہیں تھوڑے رکھ لو، چل جائیں گے۔ یہ بچوں کا کھیل، یہ عید مبارک، یہ میرے اور آپ کے رنگ بھرے ہوئے اور لکھے ہوئے محبتیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ نے، میں نے عبادات میں، مناجات میں، عقائد میں، اعمال میں، اخلاقیات میں جو رنگ ڈال کے بہت کچھ بنا رکھا ہے نا، سرکار جی یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ میلوں پہ بھی ایک پانی ملتا ہے، پیور رنگ ڈالا ہوتا ہے، فوڈ کلر بھی نہیں ہوتا، دوسرا رنگ ڈالا ہوتا ہے، چل جاتا ہے۔ نکو نچوڑے نے پی پی تیرا ٹھنڈا ہو گیا جی، تین اور کسی نلکی آرڈر لگ رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، نفیس لوگ نہیں پیتے، نہیں پیتے، کھلا مال نہیں لیتے، پیکنگ لیتے ہیں کہ پیک دیکھیے، مور دیکھیے، سیل دیکھیے، یہ اترا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اس لیے یہ خیر خائی کی دعوت چلتی رہے گی۔ یہ رمضان کے جمعے اور خطبات صرف اور صرف ٹیونے کے ہیں، میری بھی اور آپ کی بھی۔ جہاں میں غلط ہوں میں صحیح کروں اپنے آپ کو، جہاں آپ سے کمی بیشی ہوئی ہے آپ بھی دیکھیں کہ دوسرے کو گندا کہہ کے جو ہے وہ مٹی اڑا اڑا کے گزارا نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا